اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو ہماری طرف سے دوبارہ اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اپنے یوٹیوب چینل پہ ایک نیا پروگرام لے کر آئے ہیں اور وہ پروگرام باقی تمام پروگرام سے منفرد ہے اور اپنی نوعیت کے لحاظ سے منفرد ہے۔ یہ اس لیے منفرد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کو وہی کچھ ملتا ہے، وہی کچھ دیا جاتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ تو آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم مختلف اپنے مسائل میں، اپنی زندگی میں، اپنے گھروں میں مختلف ہمیں کچھ چیلنجز درپیش ہیں، تو وہ کیوں درپیش ہیں، کیوں ہم ہر وقت پریشانی میں ہیں، ڈپریشن میں ہیں، اس کا حل کیا ہے، کیسے ہم ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم ہر وقت اپنی جاب کی طرف ہیں، ہم اپنے جو مختلف ہم نے ترجیحات طے کر لی ہیں، تو کیا اس میں ہمیں کچھ آسانی، کچھ سکون بھی مل سکتا ہے؟ اور کچھ دوست جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے اس نے ہمیں تنگ نظر بنا دیا ہے، اسلام جو ہے وہ صرف علماء کے لیے ہے، حفاظ کے لیے ہے، انہوں نے اس پہ عمل کرنا ہے، ہم تو گناہ گار ہیں، ہم عمل نہیں کر سکتے۔ تو کیا ایسا ہی ہے یا اسلام سب کے لیے ہے؟ تو ان کچھ سوالوں کا ہم نے جو ہے وہ اپنے جو ہمارے ذہن میں آئے ہیں ان کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہم نے اپنے جناب قاری حافظ محمد سعید صاحب جو کہ فاضل ہیں ہمارے جامعہ اسلامیہ سے اور وہ شہادت العالمیہ کر رہے ہیں، تو ان سے ہم نے ٹائم لیا ہے اور ان کے آگے ہم جو ہے نا وہ سوالات رکھیں گے۔ السلام علیکم قاری صاحب، کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی الحمد للہ، آپ سے جی اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک، خواص۔ تو سب سے پہلا قاری صاحب ہمارا یہ آپ سے سوال ہے کہ جو ہم نے پروگرام ہے جس کا نام رکھا ہے اسلام ہمارا دوست ہے، تو اب یہ بتائیں کہ کیا اسلام جو ہے وہ آسان ہے، یہ نیا دین ہے یا پرانا جب سے حضرت آدم علیہ السلام ہے اب تک وہی چل رہا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کے اس انتخاب جو آپ نے کیا، اس نوعیت کو، اس چیز کو میں آپ کو داد دیتا ہوں، اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ کاوش کو قبول فرمائے، آمین۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ اسلام جو ہے یہ سین لام میم سالامہ، یعنی کہ اس کے دو معنی بنتے ہیں، ایک آپ سلامتی والا، امن والا بھی لے سکتے ہیں اور دوسرا اطاعت والا بھی لے سکتے ہیں۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلاۃ والسلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ پر جو کتاب لا رہے قرآن پاک اتارا نازل فرمایا ہے، اس کے اندر تمام اسلامی جو بھی اطاعت، جو بھی نماز روزہ، جتنی بھی چیزیں، ان سب کو اللہ کے محبوب صلاۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے انسانوں کو صحیح معنوں میں تمام چیزوں کا کما حق ہو اس میں حکم ارشاد فرمایا۔ اسے ساتھ ہی اللہ کے محبوب صلاۃ والسلام کی جو ذات گرامی ہے وہ ہمارے سامنے ایک ایسا مجموعہ ہے کہ جو بھی حکم اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ کے محبوب صلاۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو، اپنے امتیوں کو وہ حکم صادر فرمانے سے پہلے اس کو پریکٹیکل کر کے بھی دکھایا، کیونکہ ہر چیز اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں اس پر عمل لاگو ہمارا خود کرنا وہ بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ کے محبوب صلاۃ والسلام نے وہ پہلے صحیح معنوں میں طریقہ کار کر کے بتایا صحابہ کرام کو، تاکہ آنے والے لوگوں جو ہیں وہ جو بعد میں آنے والے ہیں ان کو صحیح سمجھ آ سکے کہ اسلام ہے کیا۔ تو اسلام جو ہے وہ ہمارا امن و سلام، اس کا معنی ہی دیکھیں نا جی، امن و سلامتی والا، اطاعت والا۔ در حقیقت جو بندہ اسلام کی اطاعت کرنے والا ہے اس کے لیے دین امن کا پیغام ہے، سلامتی کا پیغام ہے۔ اور ایک چیز ہوتی ہے کہ سلامتی دنیا پر ہوتی ہے، اللہ نے دین کے اندر انسان جو اطاعت کرنے والا ہے اس کے لیے دنیا کے اندر ہی خیر خواہی اور سلامتی رکھی ہے، کل قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے سلامتی اور سرخروئی رسائے۔ ماشاءاللہ، بہترین، آپ نے بہت مدلل انداز میں اپنا جواب پیش کیا۔ تو میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اسلام جو ہے وہ تنگ نظر ہے یا صرف اسلام صرف اور صرف علماء کے لیے ہے یا حفاظ کے لیے ہے، اس پہ عمل صرف ان کی ذمہ داری ہے؟ آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا ہے۔ دیکھیں، تنگ نظر جو چیز ہوتی ہے، تنگ نظری، یہ کسی بھی چیز میں نہیں ہوتی ہے، انسان کی اپنی فطرت میں شامل ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا، عام طور پر بھی آپ کو مثال دے دیتا ہوں، اب ایک شخص ہے نا ہمارے سامنے، وہ ہمیں ناپسند ہے، ہم اس کو پسند نہیں کرتے، تو جب وہ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارے لیے اس کے لیے دل کی بھی جگہ تنگ ہو جاتی ہے
اور ظاہری طور پر بھی ہم اس کے لیے تنگ ہو جاتے ہیں، اور جس کے لیے ہم اپنے دل سے محبت کا اظہار رکھتے ہیں تو وہ جگہ تنگ بھی ہو تو ہم اس کے لیے فراغ دل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جب ہم دنیاوی چیزوں کو اور مادہ پرستی چیزوں کو اپنے اوپر اتنی زیادہ فوقیت دیتے ہیں اور جو اسلام کی منافی چیزیں ہیں ان کو ان کے اوپر اپنے آپ پر اور اسلام کے جو احکامات ہیں ان پر ترجیح دیتے ہیں، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ پھر ہمیں اسلام تنگ نظر لگتا ہے، اور پھر جو ہمیں اسلام کا پیغام پہنچانے والا ہے، اسلام کی کوئی بات کرنے والا، جو کوئی مذہبی بندہ ہمیں نظر آتا ہے، تو ہم ایک تو سب سے پہلی جو چیز ہم یہ رکھتے ہیں لاگو کہ ہم تلاش کرتے ہیں اس کے اندر کوئی عیب ملے، کوئی خامی ملے، اور ہم اس کا سہارا لے کر اسلام پر جو ہے نا تان و تشنیع کر سکیں۔ اور دوسری جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ آ کر سامنے جو ہے اس طرح کے کچھ چند ایک لوگوں کے کچھ چیزیں جو ان کے اندر ان کے گناہ ہوں گے، کچھ عیب ہوں گے، وہ سامنے صادر کر کے وہ کہتے پھریں گے دیکھیں جی اسلام پر ان کا تو اپنا عمل ہے نہیں، اسلام تنگ نظر ہے۔ اب جس طرح آپ کو مثال دیتا ہوں، آج کل جو ہے نا تعلیمی رجحان کافی زیادہ بڑھ چکا ہے، خصوصاً جو ہے نا یہ کالج یونیورسٹی ان چیزوں کا، بالکل اور آپ ماشاءاللہ خود بھی اسی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان شبہات کے اندر جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کے ذہن میں نا ایک بہت بڑا ایک رجحان آ چکا ہے کہ وہ واقعی نعوذ باللہ اسلام کو اپنے لیے ایک بہت بڑا بوجھ سمجھتے ہیں۔ لیکن آپ پیچھے چلے جائیں تو یہی نوجوان مسلمان تھے جن کے لیے اسلام جو ہے فخر کا باعث تھا، اور آج کا دور ہے کہ اگر آج کوئی بندہ مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتا ہو تو وہ ان لوگوں کے درمیان جائے تو شرم محسوس کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک اسلامی معاشرہ، ایک اسلامی ملک ہونے کے باوجود ہماری کیفیت ایسی ہو چکی ہے، چلو باقی دینی معاملات بڑے اہم ہیں ان کو ایک سائڈ پہ رکھ کے ہم آپ عام روٹین کے اندر دیکھیں کہ ہماری کیفیت ایسی ہو چکی ہے کہ جو بندہ اسلام پر چلنے والا ہے، اسلام کا یا مذہبی اس کا بیک گراؤنڈ ہے یا مذہبی طریقہ کار ہے، تو ہم اس کو بھی مایوب سمجھتے ہیں۔ تو جن مسلمانوں کی عقلی حالت اور سوچ کا معیار یہ بن چکا ہو کہ وہ کسی بندے کا حلیہ، اس کا طور طریقہ اگر مذہبی دیکھ لیں تو اس کو معیوب سمجھتے ہیں، تو اسلام کے جو طریقہ کار ہے ان پر عمل کرنا ان کی کتنا بڑا معیوب بنتا ہے، مشکل ہے۔ تو اس لیے ہم سب پر یہ لازم ہے کہ ہم جو ہے اسلام ہے اس کی اصل کو سمجھیں، اور ہمارے لیے بھلائی کس میں ہے اس چیز کو سمجھیں، کیونکہ ہمیشہ بھلائی کی جو راہ ہے اس پر چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور جو برائی ہے اس پر چلنا تو کیا انسان خود کوشش کرے، شیطان اس کا پہلے ہی ہم نوا بن جاتا ہے، اور اس کے لیے سوچوں کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، اس کے لیے خیالات کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، اور طرح طرح کی عیب جوئی اور پھر طرح طرح کے سوالات جو اس نے مذہبی گھرانوں پر کرنے ہوں، جو دینداروں پر کرنے ہوں، جو عام روٹین پر جو بناتا رہتا ہے، تو پھر اس کو یہی سوال نظر آتا ہے کہ دین جو ہے جی یہ ایک تنگ نظر شدت پسند دین ہے، اور اس پر عمل کرنا جو ہے بالکل ناممکن ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، جو بندہ صحیح معنوں میں قرآن اور سنت پر عمل کرنے والا ہے اس کے لیے دین بڑا ہی امن کا گہوارہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا قاری صاحب، یہ دوسری بات یہ بتائیں کہ اسلام جو ہے اس میں کوئی ایسا پہلو رہ جاتا ہے جو بچے کی پیدائش سے لے کے مرنے تک کوئی ایسا پہلو رہ جاتا ہے جس میں اسلام نے یا نبی پاک نے ہمیں گائیڈ نہ کیا ہو، رہنمائی نہ دی ہو؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے اب دین مکمل فرما دیا ہے۔ بے شک۔ مکمل سے کیا مراد ہے کہ دین ایک ایسا مذہب ہے، ایک ایسا امن کا گہوارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر معاملے کے اندر انسان کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہم سب کی جو ہے نا وہ جو ہے نا صحیح معنوں میں رہنمائی فرمائی ہے۔ اب دیکھیں نا، اب صرف آپ ہم پیدائش کو لیتے ہیں، لیکن پیدائش سے پہلے کے مراحل جو ہیں وہ بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی ہمیں بیان فرما کر بتا دیا۔ ماشاءاللہ۔ اب ایک انسان کا جو جزوی بنیاد ہے نا، ہم تو پیدائش سے بعد میں لیتے ہیں نا، اب مرنے کے بعد پیدائش سے پہلے نہ میرا کوئی وجود تھا نہ آپ کا تھا، پیدائش کے بعد کافی سالوں کے بعد ہم معاشرے کے اندر جب سن بلوغت کو پہنچے، اس کے بعد ہم نے اپنے کچھ رشتہ دار بنائے، کچھ دوست بنائے، کچھ ہم کلاس فیلو بنائے، اس کے بعد ہمارا ایک تعارف ہوا۔ بے شک۔ لیکن اسلام نے ہماری جو بنیاد ہماری پیدائش سے پہلے وہ بھی بیان فرما دی ہے۔ واہ۔ تو جب کوئی چیز انسان کے وجود سے پہلے ہی بیان کر دی گئی ہو تو ذرا سوچیں اس کے اندر کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان کا پہلو رہ جائے۔ بے شک۔ اب دیکھیں، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اسلام نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو، اگر لڑکا پیدا ہوا ہے تو اس کا ختنہ کریں۔ اسلام نے پھر مرنے کے بعد اب جو بلوغت کو پہنچے اس کا مسنون طریقے کے مطابق نکاح کیا جائے۔ اب جب انسان ایک مسلمان مر جاتا ہے تو اس کو صحیح معنوں میں عزت کے ساتھ اس کی تدفین کا اہتمام کیا گیا، اس کا نماز جنازہ پڑھا گیا اور اس کے لیے دعائے مغفرت کی گئی، اور صرف دعائے مغفرت کر کے بھول نہیں جانا، بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین وہ دین ہے کہ جس کے اندر یہ کہا گیا کہ مرنے والوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہا کرو، والدین کے لیے کہا ہے، اپنے جو اقارب کے لیے کہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں یہ بتاتی ہیں
کہ اسلام خالی سانس لینے تک ہمارا ساتھ نہیں دیتا، بلکہ ہمارے وجود سے پہلے سے لے کر ہمارے مرنے کے بعد تک، قبر، حشر، آگے جنت دوزخ کے مراحل ساروں تک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی برکت سے، آپ کی رحمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کے اندر ایسی وسعت رکھی ہے، ایسا امن اور ایسا جو ہے نا گہرائی رکھی ہے کہ وہ ہر معاملے میں ہماری جو رہنمائی فرمانے والا دین ہے۔ لیکن بشرط یہ ہے کہ انسان اگر یہ پہلو اور یہ سوچ لے کر آئے کہ میں دین سے کچھ رہنمائی لینا چاہتا ہوں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، دوسری یہ ایک بات بتا دیں، کیا اسلام میں سختی ہے کہ ہم کسی کو پکڑ کے زبردستی اسلام میں داخل کر لیں یا اس کو اسلام پہ عمل پیرا کرنے کی کوشش کریں؟ دیکھیں جی، اسلام کے اندر سختی ان معنوں میں نہیں ہے، لیکن ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم سختی کا نام دے دیتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اس کی وجہ سب سے پہلی یہ ہے، اب ایک بندے نے اسلام کلمہ پڑھ لیا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور میں دار اسلام میں داخل ہو چکا ہوں، اب جو چیزیں اسلام نے منع فرمائی ان سے میں نے رکنا ہے۔ صحیح۔ اگر کسی انسان کی نیت کے اندر فطور ہے، وہ ہے فتنہ پرور، تو اس کو تو پھر شراب سے رکنا بھی جو ہے سختی لگے گا، بے شک۔ اس کو پھر سود سے رکنا بھی سختی لگے گا، اس کو پھر بے حیائی اور زنا اور ان ساری چیزوں سے رکنا بھی سختی لگے گا۔ بس وجہ یہ ہے کہ جب کسی کی سوچ ہی ایسی ہے تو اس کو سختی تو لگنی ہے۔ اور دوسری بات کہ ہم سختی سے پکڑ کر کسی کو دار اسلام میں جو ہے نا داخل یہ ان چیزوں کے اندر، تو وہ یہ چیز ہے، اگر ایسی بات ہوتی نا کہ اسلام کے اندر یہی ہوتا تو پھر ہمیں اسلام جو ہے وہ جو غیر مسلم ہیں ان کے حقوقوں کی تلقین نہ فرماتے۔ صحیح۔ اب دیکھیں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے تو ہمیں یہ کہا ہے کہ جس طرح ایک عام جو ہے آپ بندے کی جو ہے نا اس کی جو ہے کفالت کرتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور ایک مسلمان کی جو ہے نا عزت اور عظمت کا جو ہے نا حفاظت کرتا ہے، اس طرح کہا گیا کہ جو دوسرا غیر مسلم ہے اس کی بھی عزت و آبرو کی اس طرح حفاظت کی جائے۔ ماشاء اللہ۔ اب ہم جو جس چیز کو سختی سمجھ لیتے ہیں نا وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نہ کلمہ پڑھنے کے بعد گناہوں سے روکا جائے، نہ ہم اچھے برے سے روکے جائیں، ہم جو دل کرتے ہیں وہ منہ اٹھا کے کرتے جائیں۔ صحیح۔ اور ہماری جو نیت بن جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اسلام شدت پسند سختی پسند ہے، بلکہ اسلام اگر سختی پسند ہوتا، شدت پسند ہوتا، تو پھر یہ ہوتا کہ اسلام تو کہتا غیر مسلم کو دیکھو ہی نہ، وہ مرتا ہے تو مر جائے، لیکن ان کے حقوق کیوں بیان کیے گئے؟ اللہ نے یہ ساری چیزیں ہمیں یہ بتلانے کے لیے فرمائی ہیں کہ تمہارا اخلاق ایسا ہو، تمہارا کردار ایسا ہو کہ غیر مسلم بھی دیکھ کر مسلمان ہو جائیں۔ صحیح۔ لیکن اگر ایک مسلمان ہونے کے باوجود اپنا کردار، اپنا اخلاق جو دین کے منافی چلاتا ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا جو ہے بندہ وہ اسلام سے یا آپ کی کردار سے نا وہ متاثر ہو کر اسلام قبول کرے گا؟ تو ایک چیز واضح ہے کہ اسلام کے اندر جو ہے نا زبردستی یا سختی نہیں ہے، صحیح، بلکہ ہاں جو بندہ اسلام کو اپنے جو ہے نا ذریعے سے محبت والا اور امن کا گہوارہ بنا کر اس انداز میں پیش کرنا چاہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسلام کسی شخصیت کا بھی محتاج نہیں ہے۔ صحیح۔ کہ ہم کسی بندے کو پکڑ لیں جی یہ تو بندہ ایسے ایسے سوال اٹھا رہا ہے، یہ تو ایسی سی بات کر رہا ہے، تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ اور اس کا رسول کیا فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کما حق کو اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ بہت شکریہ قاری صاحب، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا، اور ہم آگے بھی انشاءاللہ جو ہے نا وہ ہفتہ وار ایک پروگرام میں آپ کو مدعو کیا کریں گے، اور انشاءاللہ ہمارا اگلا جو پروگرام ہوگا اس کا جو ٹاپک ہوگا وہ ہوگا توحید۔ اور جو ہمارے سننے والے دیکھنے والے دوست ہیں، اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہو قاری صاحب سے تو آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا سوال پیسٹ کر سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام میں ہم قاری صاحب سے آپ کے سوال کا جواب لیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو آپ اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔